السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہی ہوں گے۔ اور آج کا ایپیسوڈ تو بہت زبردست ہے، موسٹ رومانٹک ایپیسوڈ ہے۔ اسے ضرور پڑھیے یا مجھے میری آواز پسند ہو تو سنیے اور ریویوز دیجیے، کمنٹ لازمی کیجیے، چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے۔ تو ناول کا نام ہے جب دل ہار گیا، ایپیسوڈ 12، ریٹن بائی صوفی تھاٹس۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ عبادت پچھلے 2 دن سے جیسے کسی اذیت سے گزر رہی تھی۔ کتنی ہی بار اس کا دل ہوا کہ وہ فون اٹھا کر علی یا حماد کو کال کرے، کبیر کی خیریت پوچھ لے، مگر ہمت نہ ہوئی۔ ہر بار انگلیاں فون کے بٹن پر جا کر رک جاتی۔ ہر لمحہ ایک ہی خیال دماغ پر چھائے رہتا، کبیر کہاں ہوگا، کیسا ہوگا، ٹھیک ہوگا یا نہیں، کچھ خبر بھی نہیں مل رہی۔ یونیورسٹی کے ہال میں قدم رکھتے ہی اس کا دل اور زیادہ بے چین ہو گیا۔ قدم جیسے رک رک کر پڑ رہے تھے، آنکھیں بار بار ہر طرف کبیر کو تلاش کرتی، مگر وہ نظر نہ آیا۔ عبادت نے ایک لمبی سانس بھری، خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، مگر دل کا اضطراب اس کے چہرے پر واضح تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کوریڈور کے قریب پہنچی، جہاں علی اور حماد کھڑے دھیرے دھیرے باتیں کر رہے تھے۔ عبادت کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ آگے بڑھنے ہی والی تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں علی کی دبی دبی آواز پڑی۔ علی فکر مندی سے: یار، کبیر بہت اپسیٹ ہے، اس کو کافی چوٹیں آئی ہیں۔ 2 دن سے کمرے میں بند ہے، کسی سے ملنا تک نہیں چاہتا۔ حماد آہ بھرتے ہوئے: ہاں، اس کی حالت دیکھ کے دل دہل گیا تھا، بس ضدی ہے، کسی کو پاس نہیں آنے دیتا۔ یہ الفاظ عبادت کے دل کو کاٹ گئے، اس کا سانس جیسے اٹک گیا ہو، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ دل کی بے چینی کئی گنا بڑھ گئی۔ وہ چند لمحے ساکت کھڑی رہی، جیسے قدموں میں جان نہ ہو، پھر آہستگی سے پیچھے ہٹی تاکہ علی اور حماد اسے دیکھ نہ سکیں۔ دل کی دھڑکن قابو سے باہر تھی، جیسے سینہ پھاڑ کر باہر نکل آئے گی۔ عبادت ہلکی مسکراہٹ دینے کی کوشش کرتے ہوئے، مگر آواز میں لرزش تھی: السلام علیکم علی، حماد، کیسے ہیں آپ لوگ؟ علی مسکرا کر: وعلیکم السلام۔ عبادت: الحمدللہ ٹھیک ہیں، تم سناؤ کیسی ہو؟ 2 دن سے نظر نہیں آئی۔ عبادت نے جلدی سے نظریں چرائی تاکہ آنکھوں کی نمی ظاہر نہ ہو، بس ذرا طبیعت خراب تھی، اس لیے نہیں آ سکی۔ ایک پل خاموشی کے بعد عبادت نے بہت عام سے انداز میں پوچھنے کی کوشش کی، مگر اندر سے دل دھڑک رہا تھا: ویسے یہ بتاؤ کہ کبیر آج کل یونی کیوں نہیں آ رہا؟ سنا ہے اس کا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کا گلا رند گیا۔ اس نے جلدی سے رخ موڑ لیا تاکہ علی اس کی آنکھوں میں چھپی بے چینی نہ پڑھ سکے۔ حماد نے گہری سانس بھری اور آہستگی سے بولا: ہاں عبادت، کبیر کا حادثہ کافی بڑا تھا، اس کو بہت چوٹیں آئیں، جیسے جسم پر بھی اور شاید دل پر بھی۔ تبھی تو وہ خود کو کمرے میں بند کیے ہوئے، کسی سے ملنا نہیں چاہتا۔ یہ سنتے ہی عبادت کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا، اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے، مگر اس نے فوراً مسکرا کر چھپانے کی کوشش کی۔ عبادت نرم آواز میں، جیسے بس کیجولی پوچھ رہی ہو: اچھا، تو وہ اب کیسا ہے؟ مطلب بہتر تو ہے نا؟ علی نے کندھے اچکائے، چہرے پر سنجیدگی آ گئی: ظاہری طور پر تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دل کی حالت کا پتہ نہیں۔ کبیر بہت اپسیٹ ہے، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں وہ خود کو تکلیف دینا چاہتا ہے۔ عبادت نے یہ سنا تو اندر ہی اندر ٹوٹ گئی۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکائیں اور دھیمی آواز میں کہا: اللہ بہتر کرے گا، وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ علی اور حماد نے مزید بات کرنے کی کوشش کی، مگر عبادت وہاں سے بہانہ بنا کر ہٹ گئی۔ اس کے قدم لرز رہے تھے، دل کہہ رہا تھا: عبادت دل ہی دل میں کانپتی سوچوں کے ساتھ: یا اللہ، کہیں یہ سب میری وجہ سے تو نہیں؟ ہوا؟ اگر میرا وہ تھپڑ اس کی انا پر لگ گیا؟ اگر وہ اسی لیے اتنا اپسیٹ ہے؟ اس کی آنکھوں میں نمی بھر گئی۔ وہ جلدی سے قدم اٹھا کر ایک سنسان کونے میں جا کھڑی ہوئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے اس لمحے اپنے جذبات پر قابو کیوں نہیں پایا؟ یاد آتے ہی کبیر کی آنکھیں، اس کی سختی، پھر اچانک اس کے ہونٹوں پر اپنا لمس اور پھر اس کے چہرے پر اپنا تھپڑ، سب کچھ ذہن میں ایک فلم کی طرح چلنے لگا۔
اس نے اپنے کپکپاتے ہاتھ سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ عبادت دھیرے سے آنکھوں میں آنسو لیے۔ یہ میری ہی غلطی ہے۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو شاید وہ آج یوں خود کو سب سے کاٹ کر نہ بیٹھتا۔ دل جیسے کسی بوجھ تلے دب گیا۔ گلٹ کا احساس اس کے وجود کو اندر ہی اندر کاٹنے لگا۔ اب عبادت کے دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کبیر مجھ سے ناراض ہے یا خود سے؟ سوری، آج انٹرنیٹ بہت پرابلم کر رہا ہے جس کی وجہ سے بار بار ریکنیکٹ ہو رہا ہے۔ معذرت کے لیے کھید ہے۔ عبادت ابھی تک اس کونے میں کھڑی تھی، آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے، دل پر ایک ہی بوجھ تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میرا تھپڑ یا میری بے سختی کبیر کو اتنا زخمی ہے اور وہ شاید اندر سے ٹوٹ بھی گیا ہے۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کیے اور آئینے کے شیشے میں اپنی عکسی تصویر کو دیکھا جو قریب کی کھڑکی کے شیشے پر پڑ رہی تھی۔ چہرہ اتنا غمگین لگ رہا تھا جیسے کسی نے دل کا چین چرا لیا ہو۔ اس لمحے اس نے اپنے دل سے سوال کیا، کیا میرا فرض نہیں ہے کہ میں اس کو دیکھوں، اس کی حالت جانوں؟ آخر وہ میرا سوچ یہاں آ کر رک گئی، لیکن دل نے فوراً دھڑک کر جواب دیا، ہاں وہ میرا ہے۔ اگر سب دور بھی رہے مجھے اس کے قریب جانا ہوگا۔ عبادت نے گہری سانس لی، ہمت باندھی اور قدم تیزی سے بڑھا دیے۔ راستے بھر اس کا دل دھڑک رہا تھا، ہر قدم ہر ایک ہی سوچ، اگر وہ مجھے دیکھنا ہی نہ چاہے، اگر وہ مجھے دھتکار دے، لیکن نہیں، مجھے اس کو دیکھنا ہے۔ جو بھی ہو جائے آج میں اس سے ملے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں کبیر کو دیکھنے جاؤں گی ہر حال میں۔ کلاس کا وقت ختم ہو چکا تھا مگر عبادت کا دل بالکل پڑھائی پر نہیں لگا۔ وہ سارا دن علی اور حماد کی باتیں ذہن میں دہراتی رہی۔ کبیر بہت اپسیٹ ہے، اپنے کمرے میں بند ہے، کسی سے ملنا نہیں چاہتا۔ یونیورسٹی کے لائبریری کے ایک کونے میں بیٹھی اس کے ہاتھ میں کتاب تھی لیکن نظر بار بار دھندلا رہی تھی۔ اچانک اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مزید خود کو اندھیروں میں نہیں رکھے گی۔ وہ اٹھی اور ایڈمن بلاک کی طرف بڑھ گئی۔ ریسیپشن پر جا کر ہچکچاتے ہوئے بولی، جی مجھے پلیز کبیر کی ریزیڈنس ایڈریس کی ضرورت ہے۔ وہ میرا کلاس فیلو ہے، کافی دنوں سے نہیں آیا تو اسائنمنٹ شیئر کرنا ہے۔ ریسیپشن والی نے کچھ فارمل سوالات کیے اور پھر رجسٹر سے ایڈریس لکھ کر عبادت کے ہاتھ میں تھما دیا۔ عبادت نے پرچی کو ہاتھ میں لیا اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا قدم اٹھا لیا ہو۔ وہ کوریڈور سے گزرتی ہوئی باہر نکلی۔ دھوپ کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑیں مگر اس کی آنکھوں میں صرف ایک عکس گھوم رہا تھا، کبیر کا زخمی چہرہ، اس کی ٹوٹی مسکراہٹ۔ پارکنگ ایریا تک آتے آتے اس نے خود سے عہد کیا، کل صبح میں اس سے ملنے جاؤں گی، چاہے وہ مجھ سے بات کرے یا نہ کرے، میں اسے دیکھے بغیر اب نہیں رہ سکتی۔ پرچی کو اپنے بیگ کے اندر رکھتے عبادت یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدموں میں عجیب سا بوجھ تھا، جیسے آنے والے دن کوئی بڑی کڑی آزمائش اس کا انتظار کر رہی ہو۔ پورا دن عبادت کا بے چینی میں کٹ رہا تھا۔ کبھی وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاتی، کبھی اپنی کتاب کھولتی مگر ایک لفظ نہ پڑھ پاتی۔ دل میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، میں کبیر کے گھر کیسے جاؤں گی، گھر پر کیا کہوں گی، میں نے تو امی سے آج تک کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا۔ یہ سوچ کر اس کے دل پر اور زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے۔ کئی بار اس نے خود کو روکا مگر دل مانتا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتی رہی، کبھی خود سے باتیں کرنے لگی، عبادت دل ہی دل میں، اگر نہ گئی تو کبھی دل کو سکون نہیں آئے گا، مجھے اس سے بات کرنی ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ گھڑی کی سوئیاں تیزی سے دوپہر کو شام میں بدلنے لگی۔ عبادت کے قدم جیسے خود بخود اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ دروازے پر کچھ لمحے کھڑی رہی، پھر آہستہ سے اندر داخل ہوئی۔ امی قرآن پڑھ رہی تھی، عبادت کو دیکھ کر مسکرائیں، آ گئی بیٹا، اتنی خاموش کیوں ہوں، آج طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عبادت نے اپنی نظریں جھکا لی، جیسے نگاہ ملانے کی ہمت ہی نہ ہو۔ دل کی دھڑکن تیز تھی۔ آخر اس نے اپنے ہونٹ خشک کرتے ہوئے آہستہ آواز نکالی، عبادت، امی آج مجھے آیت کے گھر جانا ہے، ہم نے گروپ اسٹڈیز کا پلان بنایا ہے۔ امتحان قریب ہے نا تو اس نے بلایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز کپا گئی۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، اچھا لیکن بیٹا تم تو کہہ رہی تھی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اب کیسی ہو؟ عبادت نے بامشکل مسکرا کر کہا، جی امی اب بہتر ہوں، بس تھوڑا دل گھبرا رہا ہے، سوچا دوستوں کے ساتھ وقت گزاروں گی تو اچھا لگے گا۔
امی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ٹھیک ہے، چلی جاؤ مگر جلدی واپس آ جانا، شام زیادہ دیر باہر نہ رہنا۔ عبادت نے سر ہلایا اور نظریں نیچے کر کے کمرے سے نکل آئی۔ جیسے ہی باہر نکلی اس کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ دل کہہ رہا تھا یہ پہلا جھوٹ تھا جو اس نے اپنی امی سے کہا۔ کاش یہ سب نہ کرنا پڑتا، لیکن اس لمحے اس کے قدم مضبوط ہو گئے۔ نہیں، مجھے کبیر سے ملنا ہی ہے، میرے دل کا بوجھ تبھی کم ہوگا۔ شام کے سائے پھیلنے لگے۔ عبادت کمرے میں ٹہلتی رہی، بار بار گھڑی کی سوئیوں پر نظر ڈالتی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے تھے۔ آخر کار اس نے ہمت جمع کی، دوپٹہ سنبھالا اور چپکے سے باہر نکل آئی۔ گلیز میں ہلکی روشنی تھی، ہوا میں نمی کی سی کیفیت۔ رکشے کی آواز سن کر اس نے ہاتھ دیا اور آہستہ سے بیٹھ گئی۔ پورے راستے عبادت کے کانوں میں بس ایک ہی آواز گونجتی رہی۔ کاش میں وقت پر وہاں پہنچ جاؤں، کاش وہ مجھ سے بات کرے، کاش وہ ٹھیک ہو۔ رکشہ کبیر کے گھر کے قریب رکا تو عبادت کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ اس نے کرایہ دیا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگی۔ سامنے ایک پرانا سا گیٹ تھا، باہر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ عبادت کے قدم لڑکھڑائے۔ میں یہاں کیوں آئی؟ کیا کہوں گی اگر اس نے مجھے دیکھ کر دروازہ ہی بند کر دیا تو؟ مگر اگلے ہی لمحے اس نے آنکھیں موند کر گہری سانس لی اور گیٹ کے قریب جا کر بیل بجا دی۔ چند لمحوں بعد ایک بوڑھی ملازمہ باہر نکلی۔ جی بی بی، کس سے ملنا ہے؟ عبادت نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو قابو میں کرتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ جی کبیر چودھری سے۔ میں اس کی کلاس فیلو ہوں۔ یہاں رائٹنگ مسٹیک ہے۔ بوڑھی عورت نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر سرد سانس بھری۔ صاحب تو کئی دنوں سے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے، کسی سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے، کسی سے ملنا بھی پسند نہیں کر رہے۔ عبادت کی آواز میں بے قراری تھی۔ برائے کرم مجھے ایک بار ان سے ملنے دیں۔ بوڑھی عورت نے کچھ لمحے سوچا، پھر آہستہ سر ہلا کر راستہ دیا۔ چلیے۔ عبادت کے قدم گھر کے اندر پڑے تو ایک عجیب سی خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ در و دیوار سنسان لگ رہے تھے۔ وہ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے بار بار سوچتی رہی کہ آخر اسے کیا کہنا چاہیے، مگر دل کی حالت الفاظ سے کہیں آگے جا چکی تھی۔ آخر کار بوڑھی عورت نے ایک دروازے کے سامنے رک کر کہا، یہی کمرہ ہے۔ عبادت نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دوسرا نوک کیا، پھر بھی خاموشی۔ آخر کار اس نے ہمت کر کے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ کمرے کے اندر اندھیرا تھا، پردے گرے ہوئے تھے، سگریٹ کی بو اور دواؤں کی مہک نے ایک دم اس کا دل بھاری کر دیا۔ دیوار کے ساتھ بیڈ پر کبیر نیم سہارا لیے بیٹھا تھا، بازو اور ماتھے پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر تھکن اور درد کی لکیریں جھلک رہی تھیں۔ عبادت آہستہ قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ جیسے ہی کبیر کی نظریں اس پر پڑی وہ چونک گیا۔ کبیر کی آواز بھاری ہو گئی، آنکھوں میں غصہ اور کرب چھلک رہا تھا۔ کبیر، یہاں کیا کرنے آئی ہو تم؟ واپس جاؤ، مجھے اس حال میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ کبیر تیز لہجے میں کیا دیکھنے آئی ہو؟ یہ جاننے کہ میں زندہ ہوں یا مر گیا؟ عبادت ہونٹ کاٹ کر خاموش کھڑی رہتی ہے۔ کبیر مزید سخت ہو جاتا ہے۔ لہجے میں طنز اور درد کی کاٹ شامل ہے۔ کبیر یا پھر اس لیے آئی ہو کہ دوبارہ تھپڑ مار سکو؟ ہاں، تم تو وہی کرتی ہو نا جو تمہارا دل چاہے۔ عبادت کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ آہستہ آواز میں بس اتنا کہتی ہے، عبادت، میں بس دیکھنے آئی تھی تم ٹھیک ہو۔ کبیر کا کہکا کڑوا سے نکلتا ہے۔ کبیر غصے سے، ٹھیک یہ حال دیکھ کر لگتا ہے تمہیں کہ میں ٹھیک ہوں؟ نہیں عبادت، میں ٹوٹا ہوں اور تمہیں دیکھ کر مزید ٹوٹ رہا ہوں۔ بہتر ہے نکلو یہاں سے، فوراً جاؤ۔ وہ انگلی دروازے کی طرف اٹھاتا ہے، آواز بلند ہے اور سخت ہے۔ کبیر، نکل جاؤ ابھی اسی وقت، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ عبادت کے آنسو بہنے لگتے، وہ رکے قدموں سے پیچھے ہٹتی ہے اور دروازے کی طرف بڑھتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچتی ہے اچانک کبیر جھٹکے سے اٹھتا ہے، ایک ہی پل میں آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ عبادت کانپتی آواز میں، کبیر چھوڑو میرا ہاتھ۔ مگر کبیر کے زخم بھول جاتے ہیں، وہ شدت سے اپنی باہوں میں کھینچ لیتا ہے۔ اس کا چہرہ عبادت کے کندھے میں چھپ جاتا ہے۔ کبیر روکھی سانسوں کے ساتھ،
مدھم لہجے میں، مت جاؤ پلیز، میں نے سب کو کہا نکل جاؤ مگر تم نہ جانا۔ کبیر کی گرفت میں دبی عبادت بے اختیار آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے کندھے پر سر جھکائے کبیر کی آواز بھاری اور ٹوٹی ہوئی سی سنائی دی، تمہیں نہیں پتہ عبادت، تم نے وہ تھپڑ مارا تھا نا، بس اس کے بعد میں ایک پل بھی سکون سے نہیں جی سکا۔ ہر لمحہ یہی سوچ رہا ہوں کہ آخر میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے تمہیں چھوا ہی کیوں، میں نے تمہیں چوما ہی کیوں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا۔ وہ لمحہ بھر خاموش ہوا، پھر سر اٹھا کر آنکھوں میں نمی کے ساتھ عبادت کو دیکھنے لگا۔ تم میری کمزوری ہو عبادت، میں چاہ کر بھی تم سے دور نہیں رہ سکتا، تم میری ہر دعا ہر خواہش میں ہو، لیکن قسمت دیکھو، تمہیں دیکھنے کے بعد دل اور زیادہ تڑپتا ہے۔ کبیر کے الفاظ کانپ رہے تھے، عبادت کا دل جیسے موم ہو رہا تھا، مگر وہ خاموش سی بس اسے دیکھ رہی تھی۔ کبیر نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے اپنے دل پر پتھر رکھ رہا ہو۔ اس نے آہستگی سے عبادت کے ہاتھ چھوڑ دیے اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، لیکن نہیں، یہ سب ختم ہونا چاہیے، تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں میری بربادی کا حصہ بننا پڑے۔ یہ کہہ کر وہ اچانک پلٹا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کبیر ٹیرس پر آیا، شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ اس کے کانپتے ہاتھوں سے جیب سے سگریٹ نکالا، لائٹر جلایا اور ایک لمبا کش دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے، دھوئیں کے بادل ہوا میں گھلتے گئے، جیسے اس کے اندر کا درد باہر نکل رہا ہو۔ شاید یہ آگ ہی میرے اندر کی تپش کو تھوڑا سا کم کر دے۔ وہ ایک کے بعد ایک کش لیتا گیا، آنسو اس کے پلکوں سے بہتے رہے۔ عبادت دروازے پر کھڑی سب منظر دیکھ رہی تھی، مگر قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ اس کا دل ٹوٹ رہا تھا، وہ جانتی تھی کہ کبیر کے سخت لفظوں کے پیچھے اپنی ٹوٹ پھوٹ چھپا رہا ہے۔ ایک پل کو وہ رکی، پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی کبیر کے قریب پہنچی۔ کبیر نے محسوس کیا جیسے کوئی قریب آ رہا ہے، مگر پلٹا نہیں۔ اچانک عبادت نے ہمت کر کے اسے پیچھے سے زور سے گلے لگا لیا۔ اس کے ہاتھ کبیر کے سینے پر سختی سے جم گئے، جیسے کہہ رہے ہوں، اب مزید دور مت کرو مجھے۔ کبیر لمحہ بھر کو ساکت رہ گیا، سگریٹ ہاتھ سے نیچے گر گیا، جلتی راکھ ہوا میں بکھر گئی۔ عبادت روتی ہوئی ہچکیوں کے ساتھ، کبیر پلیز اب بس کرو، اپنے آپ کو جلانا بند کرو، تمہیں لگتا ہے تم اکیلے ہو، نہیں، تم اکیلے نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ کبیر نے آہستہ آہستہ اس کے ہاتھوں کو اپنے سینے میں سے پکڑ لیا، آنکھیں بند کی، ایک لمحے کو جیسے سکون کی سانس لی۔ کبیر مدھم مگر بھاری آواز میں، عبادت تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تم نے ابھی کیا کر دیا، میرا ضبط ٹوٹ رہا ہے۔ عبادت آنسوؤں کے ساتھ، تو ٹوٹنے دو کبیر، ضبط کب تک کرو گے؟ میں بھی تو انسان ہوں، پتھر نہیں، میرے بھی جذبات ہیں۔ کبیر نے آہستگی سے پلٹ کر عبادت کو سامنے کیا، دونوں کی آنکھوں میں جمی ہوئی تھی، آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ لمحہ ایسا تھا جہاں الفاظ کی نہیں صرف دل کی سنائی دے رہی تھی۔ کبیر کی سانسیں بھاری ہوئیں، اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے عبادت کا چہرہ تھاما۔ اس نے عبادت کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے اور آہستہ آہستہ جھک کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا۔ وہ کس جذبات، شدت اور دبی ہوئی ساری بے چینیاں بیان کر رہا تھا۔ عبادت کے آنسو رک گئے، جیسے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ اس نے آنکھیں موند لیں اور خود کو اس لمحے کے حوالے کر دیا۔ کچھ پل کے بعد کبیر پیچھے ہوا، ایک پل کو عبادت کو دیکھتا رہا، پھر اچانک جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ عبادت حیران رہ گئی، مگر اس کے دل نے کسی بھی مزاحمت کی اجازت نہ دی۔ کبیر خاموش قدموں سے اسے کمرے تک لے آیا۔ کمرہ مدھم روشنی میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے فضا بھی اس لمحے کو محسوس کر رہی ہو۔ اس نے آہستگی سے عبادت کو بیڈ پر بٹھایا اور خود کچھ لمحے اس کے سامنے کھڑا رہا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، آنکھوں میں ٹوٹ پھوٹا سا طوفان چھپا ہوا تھا۔ عبادت نظریں جھکائے بیٹھی رہی، دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ کمرے کی خاموشی میں دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے میں سے ہمکنے لگیں۔ عبادت نے ہچکچاتے ہوئے نظریں اٹھائیں تو کبیر نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس پل وقت جیسے تھم گیا، دونوں ایک دوسرے کی قربت میں کھو گئے، ان کے درمیان وہ فاصلے، وہ شکوے، وہ دکھ جیسے تحلیل ہو گئے ہوں۔ رات آہستگی سے گزرتی گئی، ایک ایسی رات جو صرف محبت، شدت اور قربت کے نام رہی۔ واو، واٹ اے ایپیسوڈ! آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ ٹو نیکسٹ ایپیسوڈ۔ مجھے تو ایپیسوڈ بہت پسند آیا ہے۔ آپ لوگوں نے کمنٹ لازمی کرنا ہے، ریویوز دینا ہے، اور میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔